السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک لفظ دیکھ لیں۔ آپ اکثر ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ جو ہے یہاں پہ لفظ اللہ جل جلالہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، یہ بطور نصب استعمال، یعنی استغفر اللہ۔ اور الف یہاں پہ جو ہوتا ہے یہ کیونکہ فعل ہے تو اس میں الف کا مطلب ہوتا ہے میں، استا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، غافرہ سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت یا بخشش، تو میں چاہتا ہوں بخشش اللہ سے، یا میں اللہ کی بخشش چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظ ستا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم نے شروع کیا تھا کہ جو جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا تھا فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ تو اس میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ اب ہم ایک لفظ بنا رہے ہیں جو کہ جو عربی کے حروف تہجی ہیں آ و نا۔ آ و نا سے بہت سے الفاظ بن سکتے ہیں، اور تعاون بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تعاون کا مطلب ہوتا ہے باہمی مدد کرنا ایک دوسرے کی، تو آ و نا کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، مدد کرنا۔ اور اس میں یعاون لفظ بنتا ہے، یعاون۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حروف علت ہے واو درمیان میں، تو اس طرح سے اس کی شکل بہت زیادہ تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ حروف علت جو ہے ان کو زیر زبر جو ہے پڑھنی مشکل ہوتی ہے، تو ہم اس کو آپس میں بدل سکتے ہیں۔ ہم واو کی جگہ پہ الف لا سکتے ہیں یا یہ لا سکتے ہیں، اس پہ کرتے ہوئے کہ اس کی پچھلی جو حرکت ہے وہ کیا ہے۔ تو یعاون، یعاون اس کا بنے گا مضارع، فعل مضارع، یعنی وہ مدد کرتا ہے، یعاون۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، یعاون اور تعاون اور آون اور ناون کی اس کی طرف نہیں جاتے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ آ و نا کے ساتھ ایک استا کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ بن جائے گا استعوینو، استعوینو۔ استعوینو جو ہے اس کا مطلب ہے مدد چاہنا، اور یہ مدد چاہنا جو ہے یعنی مدد مانگنا، یہ اس حالت میں ہے کہ جب آپ خود جو ہے وہ کوئی کام کر رہے ہوں اور اس کے اندر پوری جو ہے زور لگا کے اس کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور پھر آپ کوئی مدد مانگیں، اس حالت کو کہتے ہیں استعوینو، یعنی ایسی حالت جس میں آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، پہلے سے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ کسی سے مدد مانگتے کہ یار میری یہ ہیلپ کر دو، میری مدد کر دو اس کام کے اندر، تو وہ استعوینو ہوگا۔ اب استعوینو جو ہے اس میں اگر الف کے اوپر استعوینو، یستعوینو، یہ میں مدد مانگتا ہوں، اور یہ تھوڑی سی شکل اس کی بدل جاتی ہے کیونکہ یہ جو واو کی ہے یہ حروف علت ہے، تو اس کی جگہ پہ ہم یہ لگا دیتے ہیں، تو یہ جو ہے یینو، استعینو بنتا ہے۔ تو استعینو پڑھنا مشکل ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ختم کر کے جزم کو، یہ زیر کو پیچھے شفٹ کرتے ہیں، یہ بنتا ہے استعینو، استعینو۔ اور یستعینو، بلکہ استعینو ہوگا، یہ استعینو میں مدد مانگتا ہوں، اسی سے لفظ بنے گا یستعینو۔ وہ آپ کو پتہ ہے سارا اس کا کلیہ کیا ہے، کہ اس میں یا جو ہوتا ہے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یستعینو وہ مدد مانگتا ہے، تستعینو اگر کہیں گے تو تم مدد مانگتے ہو، اور پھر آ جائے گا نستعینو، جس کا مطلب ہمارا لفظ ہے آج کا نستعینو، ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں نون جو ہے ہم
इस्ताचाहना ईनु मदद, तो हम मदद मांगते हैं, हम मदद चाहते हैं ऐसी हालत के अंदर जब हम पहले ही बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पिछला जो लफ्ज़ था वो था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अगेन कि ये नस्तईनु का होना चाहिए ना, कि हम आपकी मदद चाहते हैं, हम आपसे मदद मांगते हैं, ये हमेशा जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन आप इसको अलहदा करना चाहते हैं तो इसके साथ इया लगाना पड़ेगा। तो जब इया लगाते हैं, अलहदा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप इसकी तरतीब बदलना चाहते हैं। जब तरतीब बदलते हैं तो तर्जमे के अंदर ये लाना कि हम सिर्फ आप ही की मदद मांगते हैं, तो इसकी वजह से जो का जब पहले लगाना चाहेंगे तो फिर उसके साथ इया लगाना पड़ेगा, इया का नस्ताइनु, नस्ताइनु। तो इया का नअबुदु, हम आप ही की मदद, हम आप ही की इबादत करते हैं, हम सिर्फ आप ही से मदद मांगते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमें इसको कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए आसानी पैदा करे, और हम अल्लाह ताला की इस कुरान पाक को समझने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें भी हम अल्लाह ताला की मदद करते हैं। लेकिन अगेन इसमें आपको ख़ुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर जब आप मदद मांगे तो उसमें फिर अल्लाह ताला जो है आपके लिए इस चीज़ को आसान फरमा देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।